بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک نئی بک کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ بک کا نام ہے دا سیکرٹ، آتھر ہے رونڈا بائرن۔ یہ جو بک لکھی گئی 2006 میں، بڑی انسپائریشنل بک ہے۔ 46 لینگویجز میں اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے اور 4 ملین سے زیادہ کاپیز اس کی سیل ہو چکی ہیں۔ اس بک کے اندر جو میجر جس چیز کے گرد یہ گھومتی ہے وہ ہے لا آف اٹریکشن۔ لا آف اٹریکشن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے لوگ، بڑے سکسیسفل پیپل جو ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے ابو علی سینا ہے، خوارزمی ہے، آئنسٹائن ہے، شیکسپیئر ہے، یہ سارے لوگ اسی لا کے تحت ہی سکسیسفل لائف گزار چکے ہیں۔ تو لیٹ اس سی لا آف اٹریکشن ہے کیا۔ لا آف بیسیکلی جس طرح آپ بچپن میں پڑھ چکے ہیں لا آف گریویٹیشن ہے۔ لا آف گریویٹیشن یہی ہے کہ جناب جب کوئی چیز اوپر سے نیچے گرتی ہے تو وہ ہمیشہ وہ زمین کی طرف ہی آتی ہے۔ کوئی بھی ہائٹ سے چیز ہمیشہ ارتھ زمین اپنی طرف ہی کھینچتی ہے۔ تو لا آف گریویٹیشن پریکٹیکلی نظر آتا ہے، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، وہ چیز جو ہے ہمیشہ نیچے ہی آتی ہے۔ تو اسی طرح ایک لا آف اٹریکشن ہے، یہ بھی وہ چند لوگ ہی جانتے ہیں۔ جب 2006 میں یہ بک لکھی گئی، مووی آئی اور بک بھی لکھی گئی، تو اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا گیا، اور جو فیو پیپل جو اس کو سمجھ چکے تھے انہوں نے اس کو اپلائی کیا۔ اور یہ جو بک ہے اس کے اندر ان تمام سکسیسفل لوگوں کا انٹرویو، یہ فلم جو مووی بنی وہ بھی آپ کو ایک دستاویزی فلم نظر آتی ہے جس میں ان لوگوں کا انٹرویو ریکارڈ کیا گیا ہوا ہے کہ وہ کس طریقے سے خیالات ان کے جو ہیں کس طرح ان کو وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو واٹ از لا آف اٹریکشن؟ لا آف اٹریکشن یہی کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کی زندگی میں آتی ہے وہ اس کے خیالات کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ واٹ ایور از گوئنگ آن ان یور مائنڈ یو آر اٹریکٹنگ ٹو یو، کہ وہ چیز جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ میں وہی آپ کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے، اٹریکٹ ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اس کو لا آف اٹریکشن کہا جاتا ہے۔ ایوری تھاٹ آف یورز از اے ریئل تھنگ، اے فورس۔ تو یہ ایک ایسی فورس، قوت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے مائنڈ میں ہے، جس طرح کی آپ کی سوچ ہے، جو خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، وہی چیز جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ اگر ہم اس کی پریکٹیکل ایک اگزامپل دیکھیں تو مثال کے طور پر ایک آدمی رات کو سونے سے پہلے یہ پلان کرتا ہے کہیں میں صبح آفس جانا ہے اور میں کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں، تو وہ سوتے سوتے لیٹ ہوتا ہے، اور ایون جب اس کا صبح الارم بجتا ہے تو وہ بھی پراپرلی نہیں سن پاتا اور پھر سویا رہتا ہے۔ ایون وہ لیٹ اٹھتا ہے، اور لیٹ اٹھنے کے بعد جو بڑی تیزی سے ناشتہ کرتا ہے اور یہی سوچتا رہتا ہے میں لیٹ نہ ہو جاؤں، اور جب باہر نکلتا ہے تو وہ واقعی ٹریفک جام میں پھنس جاتا ہے اور شیورلی وہ یقیناً لیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بجائے اس کا پازیٹیو یہی تھا کہ اگر وہ یہی سوچتا کہ میں نے صبح آفس جانا ہے اور میں نے انشاءاللہ ٹائم پہ جانا ہے۔ تو یہی ہے لائک اٹریکٹس لائک، جس طرح کی چیزیں آپ اپنے مائنڈ میں سوچتے ہیں، جو خیالات آپ لے کر آتے ہیں، وہی چیزیں جو ہیں آپ کے ساتھ پیش آ جاتی ہیں۔ اس طرح اف یو تھنک اینگری تھاٹس، اگر آپ پریشانی والے، ناراضگی والے خیالات اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو شیورلی کچھ دیر کے بعد آپ مزید اینگر میں، غصے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے اپوزٹ اگر آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو پازیٹیو خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو حالات پازیٹیو ہی بنتے جاتے ہیں، اور ایسے ایونٹس آپ کو نظر آتے ہیں، سرکمسٹانسز بن جاتے ہیں جو کہ پازیٹیو ہی ہوتے ہیں۔ تو اس بک کے اندر بھی یہی ایک میکنزم بیان کیا گیا ہے کہ جناب یہ ساری بک جو ہے ان پرسنالٹیز کے گرد گھوم رہی ہے، ان لوگوں کے بارے میں بتا رہی ہے جو ڈفرینٹ قسم کی سکسیسفل لائف گزاری، اور انہوں نے اپنی سوچ کو کس طریقے سے پازیٹیو لیا اور اپنے خیالات کو احساسات کے ساتھ کنورٹ کیا، اور جب انہوں نے وہی خیالات کو پازیٹیو احساسات میں کنورٹ کیا تو واقعی ان کی زندگی جو تھی وہ سکسیسفل اور ہیپی لائف بن کے گزری۔ تو جناب لائف جو ہے، یہ جو لا آف اٹریکشن ہے یہ بتا رہا ہے کہ کس دو طرح سے ہے، ایک پازیٹیو اور دوسرا نیگیٹو ہے۔ اگر آپ پازیٹیو چیزیں سوچتے ہیں
تو کس طریقے سے اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں یہ کیریئر سکسیس حاصل کرنا چاہ رہا ہوں یا یہ ویلتھ حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، تو اسی طریقے سے وہ لا آف اٹریکشن کام کرتا ہے اور وہ چیزیں زندگی میں آپ کو ملتی ہیں۔ اور اس کے اپوزٹ اگر آپ نیگیٹو تھاٹس رکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید میں بیمار نہ ہو جاؤں، تو واقعی آپ کو سٹریس جو ہے وہ اسی طرف لے جاتی ہے اور آپ کے خیالات جو ہیں وہ آپ کے دماغ میں حاوی ہوتے ہیں اور آپ وہی بیماری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یا آپ یہ سوچتے ہیں بہت زیادہ مہنگائی ہے، بڑی انفلیشن بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، آپ بار بار یہی باتیں کرتے ہیں کہ یار مہنگائی بڑی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو دیٹ مین آپ کو آپ کی انکم کے ذرائع خود بہت کم ہوتے جائیں گے اور آپ کو انفلیشن جو مہنگائی ہے وہ آپ کے مائنڈ کے اوپر حاوی ہو جائے گی۔ اور اس کے اگر پازیٹیو سینس میں لیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کس طریقے سے اپنی انکم انکریز کر سکتا ہوں، تو الٹیمیٹلی آپ پازیٹیو ایکسپیکٹ میں آئیں گے اور آپ اپنی انکم کو انکریز کر سکیں گے۔ تو دونوں طرف سے یہ جو لا ہے ایک میگنیٹ کی طرح کام کرتا ہے، اگر آپ پازیٹیو تھنکنگ کو اٹریکٹ کرتے ہیں یا آپ نیگیٹیو تھنکنگ کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اسی چیز کو وہ اٹریکٹ کر لیتا ہے۔ تو وہی تھاٹس جو ہوتی ہیں وہ تھنگز بن کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ کہتا ہے جس طرح ایک موبائل کا جو ٹاور ہے، سیلولر فون کا جو ٹاور ہے، وہ ریز ٹرانسمٹ بھی کرتا ہے اور ریسیو بھی کر رہا ہے، اور موبائل سیٹ اس کا ساتھ وہ ریز ٹرانسمٹ بھی کرتا ہے اور اس کو سگنل جو ہے وہ ریسیو بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ بھی ایک موبائل ٹاور کی طرح کام کرتا ہے۔ جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں، جو کچھ آپ کی خواہشات ہوتی ہیں، گاڑی ہے، گھر ہے، کیریئر ہے، کوئی بھی مطلب چیز اگر آپ لینا چاہتے ہیں یا آپ کی خواہش میں آتی ہے، تو اس کی بھی ایک خاص قسم کی فریکوینسی جنریٹ ہوتی ہے اور آپ کا مائنڈ بھی آپ انہی چیزوں کے حوالے سے فریکوینسی جنریٹ کرتا ہے، تو خود بخود وہ چیز اٹریکٹ ہو جاتی ہے جس کی آپ نے خواہش کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو لا آف اٹریکشن کام کیسے کرتا ہے، کیسے ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، وہ دیکھتے ہیں جی۔ یہ 3 سٹیپس ہیں لا آف اٹریکشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ پہلا سٹیپ ہے آسک کا مطلب ہے خواہش کا اظہار کرنا، جو کچھ آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگا جائے۔ آپ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی، جس طریقے سے ہمارا ریلیجن کے مطابق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی میں دیتا ہوں۔ تو اگر مانگنا ہمیں آنا چاہیے کہ اگر ہم مانگیں تو بے حساب مانگیں، یہ نہیں ہے ہمارے جو گولز ہم نے سیٹ کرنے ہیں وہ اسی پہ آپ نے قائم رہنا ہے۔ اگر ہم نے صبح کو گول سیٹ کیا کہ میں نے فراری لینی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ شام کو آپ اپنا گول سیٹ کر لیں کہ میں نے جناب اب کرولا لے لینی ہے۔ تو دیٹ مین آپ آس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اپنے جو گول سیٹ کرنا ہے وہ اس پہ آپ نے قائم رہنا ہے۔ اس کو لکھ لیں، اپنے سامنے لکھ کر ڈال لیں۔ اگر آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا جو گول ہے آپ آفس میں لکھ لیں، آپ اپنے گھر میں لکھ لیں، جو کچھ بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے سامنے لکھ کر رکھ لیں، اور اس کو جب آپ کی نظر پڑتی رہے گی تو آتھر یہی کہتا ہے کہ جناب آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے۔ اور اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ ریلیجن، ڈفرینٹ اسلامک بکس، آپ کو سب میں یہی کچھ ملتا ہے۔ جب آپ مانگتے ہیں تو وہ کچھ آپ کو لازمی ملتا ہے۔ لیکن دوسری بات بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہے کہ آپ کو بلیو بھی ہونا چاہیے۔ جب آپ نے مانگنا ہے تو آپ کو اس یقین کے ساتھ کہ مجھے وہ چیز مل جائے گی۔ جیسے آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ کی جیب میں پیسے ہوں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے میں یہ چیز لے سکتا ہوں، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میں یہ چیز پرچیز کرنے آیا ہوں، میں لے لوں گا، کیونکہ آپ کے پاس پیسے ہیں، پاکٹ میں منی ہے۔ دیٹ مین جب آپ اس بلیو کے ساتھ مانگیں گے تو وہ لازمی آپ کو پھر ملتا بھی ہے، وہ آپ کو حاصل بھی ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے ریسیو۔ آتھر کے مطابق یہ ہے کہ جناب جب آپ نے کوئی چیز مانگنی ہے، جب آپ نے اپنا گول سیٹ کیا ہے، پھر آپ اس یقین کے ساتھ کہ میں یہ گول حاصل کر لوں گا، آپ اس کو ویژولائز بھی کریں، اس کا احساس اپنے دماغ میں بٹھائیں اور اس کو محسوس کریں کہ مجھے یہ چیز مل گئی ہے۔ جب اس کو آپ خوشی سے محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ ذہن کو خوش رکھتے ہیں تو واقعی وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ تو یہ 3 سٹیپس ہیں جو اس بک میں بیان کیے گئے ہیں کہ آپ لا آف اٹریکشن کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں آسک، بلیو اور ریسیو کے ساتھ۔ تو مین آئیڈیا اس بک کا یہی ہے جو کہ ہمارے اسلامک ریلیجن میں بھی ہے، کہ حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس طرح کوئی انسان گمان کرتا ہے وہی کچھ اس کو ملتا ہے۔ تو ہمیشہ جو کچھ آپ سوچتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، وہی چیزیں آپ کی زندگی میں اٹریکٹ ہو جاتی ہیں۔ یہی اس بک کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بک پسند آئی ہوگی اور اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے اپنی زندگی میں انشاءاللہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔